بولے تو لعنت, دوسری مرتبہ بولے تو لعنت. اب ذرا گریبان میں جھانکو, صبح سے شام تک ہنسی میں, مذاق میں, ٹھٹے میں, دوستوں سے بات چیت میں, کاروبار میں, آنے میں جانے میں کتنی مرتبہ جھوٹ بول جاتے ہو. اور تم رہے, اس موبائل نے تو مولاناؤں کو بھی پھانس لیا حضرت جی, مولویوں کو پھانس لیا. کہاں پہنچے حضرت؟ ہے کہیں تو بتا رہا کہیں, یہ بھی جھوٹ ہے. اب بتاؤ, نماز پڑھ رہا پھر بھی جھوٹ بول دیتا ہے تو اس پہ اللہ کی لعنت پڑتی. اگر 10 مرتبہ جھوٹ بول دیا تو 10 مرتبہ اللہ کی لعنت. یہ تو ایک وہ چیز ہے جو معمولی سے معمولی کر جائے. اب ایک گناہ کرے تو 1 مرتبہ میل لگا, توجہ رکھو, دوسری مرتبہ گناہ کرے پھر میل لگا, تیسری مرتبہ پھر میل لگا. تمہارا کپڑے پر دھول کا میل لگتا ہے, گرد غبار کا میل لگتا ہے, اور دل پر گناہوں کا میل لگتا ہے. اب مجھے اتنا بتا دو, یہاں کے رہنے والوں, ساری کتابیں پڑھو, ساری فیکٹریز دیکھو, ساری کمپنیاں دیکھو, یہ بتاؤ کون سی فیکٹری ہے, کون سا کارخانہ ہے, کون سی جگہ ہے جہاں پر دل دھویا جاتا ہو. کپڑے تو ہر جگہ دھل جائیں گے مگر دل کہاں دھلتا ہے؟ دل کہاں دھلے گا؟ کبھی کسی نے دل کی پرواہ کی ہے؟ بولو. کہتے ہیں یار نمازوں میں دل نہیں لگ رہا, اچھی باتوں میں دل نہیں لگتا, ہنسی مذاق ٹھٹوں میں دل لگتا ہے, ناچنے گانے میں دل لگتا ہے, کھیل کود میں دل لگتا ہے. سمجھ لو اگر جو ایسا ہونے لگا تو اس کی روح بیمار ہو گئی, اس کے دل پر میل چڑھ گیا, میل چڑھ گیا, خول چڑھ گیا میل کا. اب اس کا دل نمازوں میں نہیں لگے گا, اس کا دل اچھی باتوں میں نہیں لگے گا, اس کا دل علماء سے محبت کرنے میں نہیں لگے گا, مدرسے کے بچوں سے محبت کرنے میں نہیں لگے گا. اس کا دل کدھر لگے گا؟ چٹکلوں میں لگے گا, اس کا دل ہنسی مذاق میں لگے گا, اس کا دل دنیا داری میں لگے گا, اس کا دل موبائل میں, خرافات میں, غنڈہ گردی میں, ناچ میں, کھیل میں, کود میں لگے گا. اس جلسے میں سب لوگ اپنے آپ کا چیک اپ کر لو. اگر جس کا دل نمازوں سے ہٹے, مسجدوں سے ہٹے, مدرسوں سے ہٹے, اللہ والوں سے ہٹے, دینداری سے ہٹے, سمجھ لو اس کے دل پر میل چڑھ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اس کا دل چڑھ چکا, دل پر میل چڑھ چکا. اب کہاں دھو گے, کہاں سے صابن لگا, وہ بھی علاج بتا دوں. سننا چاہ رہے ہو؟ جی, یہ باتیں پہلے بزرگوں میں بیٹھتے تھے تو ملتی تھی, مگر اب کا, اب تو ہمارے گھر کے جو بزرگ ہیں وہی بگڑے ہوئے ہیں. ہمارے گھر کے جو بڈھے ہیں وہی بگڑے ہوئے ہیں. اگر گاؤں میں کمپنی آ جائے تو سب سے پہلے بڈھن جا رہے ہیں. کوئی مائی کا لال کہتے ہیں نا سب لوگ, ہم بھی بہت تقریریں کرتے, کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ صاحب چوراہوں پہ کہیں گے, سب جگہ کہیں گے, کسی گاؤں میں شادی ہو تو وہاں دیکھو لڑکیوں کے کپڑے ایسے ہیں, آدھی آدھی ننگی ہیں, عورتوں کے کپڑے ایسے. یہ امریکہ سے آ رہی ہیں, انگلینڈ سے آ رہی ہیں, یورپ سے آ رہی ہیں. یہ تمہاری پوتی ہے, تمہاری بیٹی ہے, تمہاری نواسی ہے, تمہاری بھانجی ہے, تمہاری بھتیجی ہے. حکومت کو لوگ کیا سے کیا کہتے ہیں؟ پہلے اپنے گھر میں دیکھو, اپنے آپ کو دیکھو. اگر تم سدھر گئے سارا زمانہ سدھر جائے.
جائے گا. تم بگڑ گئے تو زمانہ بگڑا ہوا ہے, کوئی اور نہیں روک سکتا, کوئی اور نہیں پکڑ سکتا. حکومت نہیں روکے گی کہ تو دوپٹہ اوڑھ, حکومت نہیں روکے گی کہ تو ایسا کر. سب تو دشمن ہے, مگر تو دشمن کیوں بنا؟ تو دادا ہے, اپنی پوتی کو روک لیتا. تو باپ ہے, اپنی بیٹی کو روک لیتا. تو چچا ہے, اپنی بھتیجی کو روک لیتا. تو ماموں ہے, اپنی بھانجی کو روک لیتا. تو خالو ہے, اپنی بھانجی کو روک لیتا. تو بھائی ہے, اپنی بہن کو روک لیتا. مگر کون دادا روکتا جو ناچ کھیل کود سے دور ہوتا, جو مسجدوں میں کلمے پڑھتا ہوتا؟ کون بھائی روکتا؟ وہ بھائی جو بھائی دوسری لڑکیوں سے موبائلوں پہ باتیں کرتا ہو, ڈیجوں پہ ناچتا ہو, شادیوں میں گھوڑوں کی طرح کولے مٹکاتا ہو. وہ بھائی جس کے بال دیکھو نچکئیوں جیسے, جس کے کپڑے دیکھو نچکئیوں جیسے, جس کے چلنے کا ڈھنگ فلموں جیسا, کھانے کا ڈھنگ فلموں جیسا, پہننے اوڑھنے کا ڈھنگ فلموں جیسا. اب مجھے بتاؤ کون آئے گا؟ میں اتنا بتائے دیتا ہوں. لوگ کہتے ہیں جناب, لوگ کہتے ہیں جناب وہاں پہ مدرسے توڑے گئے, وہاں پہ مسجدیں توڑی گئی, وہاں پہ مسلمانوں کے گھر توڑے گئے, مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا گیا, مسلمانوں ہی پر اتیاچار کیا گیا, مسلمانوں ہی پر بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. مجھے دوسرے سے کوئی گلا نہیں ہے, مگر نبی سے پوچھو, قرآن سے پوچھو, کیا پتا پوچھو یہ مسلمانوں ہی پر کیوں ہو رہا ہے. تو مجھے ایک آیت بھی مل گئی ہے, مجھے ایک حدیث بھی مل گئی ہے, دونوں کا ترجمہ اکٹھا کروں گا تاکہ سب کی سمجھ میں آ جائے. قرآن کی آیت یہ ہے, وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. حدیث یہ ہے, كَمَا تَكُونُونَ يُوَلِّي عَلَيْكُمْ. دونوں چیزیں بتا دی. اب ترجمہ سنو, ترجمہ میں کرتا ہوں. یہ کوئی مولانا نہیں, کوئی مفتی نہیں, کوئی قاری نہیں, امام صاحب نہیں, بلکہ نبیوں کے سردار فرماتے ہیں اور اللہ فرماتا ہے. کون؟ کہا وہ قوم, وہ قوم, وہ لوگ جو گناہ حد سے زیادہ کرنے لگتے ہیں, جو قوم گناہوں میں شرماتی نہیں ہے, جو قوم کھل کے گناہ کرنے لگے, جو قوم, جس قوم کی بیٹیاں بے پردہ ہو جائے, جس قوم کی بیٹی اور بیٹے جانوروں کی طرح روڈوں پر کانا پھوسی کرنے لگے, ایک دوسرے کی عزت کے خوار ہو جائے, وہ قوم جو نمازوں سے دور ہو جائے, وہ قوم جو شریعت کے خلاف چلنے لگے, وہ قوم جو جھوٹ بولنے لگے, وہ قوم جو گناہوں میں حد سے بڑھ جائے, اللہ تعالیٰ ایسی قوم پر عذاب اتارتا ہے. لیکن عذاب پتھروں کا نہیں, عذاب آگ کا نہیں, عذاب زمین نہیں پھاڑتا. نبی فرماتے ہیں ایسی قوم پر اللہ تعالیٰ ظالم بادشاہ مسلط فرما دیتا ہے کہ جنہیں سانسیں لینا دشوار کر دے گا, زمین پہ رہنا دشوار کر دے گا, زمین پہ چلنا دشوار کر دے گا, زمین پہ رہنا دشوار کر دے گا. چلے گا تو کٹھنائی, بیٹھے گا تو کٹھنائی, سانسوں میں زہر گھول دیا جائے گا. مجھے دوسروں سے کوئی شکایت نہیں ہے, میں کہہ کر کے جاتا ہوں اگر اب بھی اپنے آپ کو سنبھالنا ہے تو چوراہوں پہ بیٹھ کے مشورے کرنے سے نہیں, تیری میری برائی کرنے سے نہیں. آ جاؤ مسجدوں کی طرف, آ جاؤ نمازوں کی طرف, آ جاؤ مدرسوں کی طرف, آ جاؤ بزرگوں کی طرف, آ جاؤ علماء کی طرف, آ جاؤ دینداری کی طرف. خدا کی قسم اگر تمہارا قدم شریعت مصطفیٰ پر رہا تو ہمارا ہر نوجوان یہی کہے گا, دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے, ہم نے میرے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن دستار بندی حضرت علامہ سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. مگر افسوس اپنوں پہ ہے, اپنوں پہ افسوس, اپنوں پہ, اپنوں پہ. اللہ نے تمہیں اپنے دوست دیے ہیں. اللہ کے ولی کون ہے؟ اللہ کے دوست. تمہاری نہ چلے ان کی چلتی ہے, تم سے کام نہ بنے ان سے بنتا ہے.
تم اس لائق نہیں ہو، جاؤ دربار میں اللہ والے کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کر کے مانگ لو، دامن پھیلا کر کے مانگ لو، وہاں جا کر کے دو آنسو نکال دو۔ مگر یہی قوم عرس کے نام پر کہیں غنڈہ گردی کر رہی ہے، عرس کے نام پر کہیں شیخ چلی بلا رہی ہے، عرس کے نام پر کہیں سرکس آ رہا ہے، عرس کے نام پر کہیں لیڈیز قوالی، کہیں جینٹس قوالی۔ اب مجھے بتا کون کر رہا ہے یہ؟ عرس پاک میں کتنی لڑکیاں جاتی ہیں، کتنے لڑکے جاتے ہیں، 10 لڑکیوں کی عزت پہ ہاتھ ڈل جاتا ہے۔ اسی قوم کے بچے یہ لپنگے موبائلوں پر تیری میری بہن بیٹیوں سے موبائلوں پہ چیٹنگ سیٹنگ کرتے ہیں، اور یہ باپ تو کس خوش فہمی میں ہے؟ تیری 18 سال کی بیٹی، تیری 16 سال کی بیٹی زینے کی آڑ میں کھڑے ہو کے تو بڑا پیسے والا ہے، تو بڑا روپیے والا ہے، تو اتنا بتا بیٹی کو موبائل دے کے تو بھول کے جا رہا ہے۔ قبر میں چل، تیرے جو ٹھکانے لگا دیا جائے گا۔ لیکن ذرا سن لے، تیری بیٹی 18 سال کی، 15 سال کی، 20 سال کی، یہ موبائلوں پہ لڑکوں سے جو باتیں ہو رہی ہیں، چیٹنگ سیٹنگ ہو رہی ہے، یہ باپ پاگل ہے، ماں پاگل ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کتنے گناہ کر رہے ہو؟ ارے یہ گھر ڈھا دیا تو تمہاری چھینکیں آ جاتی ہے، کسی کا مکان ڈھا دیا تمہاری سسکی نکل جاتی ہے، کیا مسجد ڈھا دی، لیکن تمہارے گھروں میں دین ڈھایا جا رہا ہے، تمہارے گھروں میں دین ڈھایا جا رہا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے دین ڈھایا جا رہا ہے؟ میں تمہیں بتاؤں، مولانا افسر کی وجہ سے نہیں، شاعر صاحب کی وجہ سے نہیں، نور الدین منظر شاعر اسلام کی وجہ سے نہیں، اور لوگوں کی وجہ سے نہیں، لیکن سنو بات پکی کروں گا۔ نبی سے پوچھو، آقا آپ بتائیں، یہ تو آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، آقا آپ بتائیں یہ تو اللہ کو ماننے والے ہیں، آقا آپ بتائیں یہ وہ لوگ ہیں جو تیرے نام پر تیرے محبوب آقا آپ سے سبق کی سچی محبت کرتے ہیں، آقا آپ بتائیں کون دین کو ڈھاتا ہے؟ اے لوگو سنو، یہ کسی مولانا کی بات نہیں ہے۔ نبی فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، من اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد هدم الدین۔ یہ نبی فرماتے ہیں، میں نے حدیث پڑھی ہے، اپنے گھروں میں دیکھنا، مدرسوں کی بات بعد میں کرنا، مسجدوں کی بات بعد میں کرنا، پہلے دین کی بات کرو۔ تمہارے گھر میں دین ڈھایا جا رہا ہے، صبح کو ڈھایا، دوپہر کو ڈھایا، شام کو ڈھایا۔ تمہارا جرم کتنا ہے؟ تمہارے گھروں میں روزانہ دین کو ڈھایا جاتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، دین نبی فرماتے ہیں نماز دین کا ستون ہے، من اقامہا فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، ومن ترکہا فقد ہدم الدین، جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ اب مجھے بتاؤ تمہاری گھر میں 3 بیٹی ہیں، 2 بیٹے ہیں، یا 3 بیٹے 2 بیٹی، یا 1 2 3 5، یا جتنی اولادیں ہیں، مجھے بتاؤ فجر میں نماز پڑھ رہی ہے؟ او باپ نہیں پڑھ رہی ہے، تمہاری بیٹی نہیں، تمہارے بیٹے فجر میں نہیں پڑھ رہے۔ دین کو کون ڈھا رہا ہے؟ کوئی مولانا نہیں، کوئی نیوز نہیں، موبائل پہ نیوز نہیں ہے، یہ حدیث ہے۔ حدیث نبی فرماتے ہیں جو نماز کو جس نے ترک کیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ فجر میں تمہاری اولاد نے دین کو ڈھایا، ظہر میں تمہاری اولاد نے دین کو ڈھایا، عصر میں تمہاری اولاد نے دین کو ڈھایا، مغرب اور عشاء میں تمہاری اولاد نے دین کو ڈھایا۔ او باپ، زمین جوتتے جوتتے مر جائے گا، پیڑ کاٹتے کاٹتے مر جائے گا، گنا چیلتے چیلتے مر جائے گا، مگر حساب نہیں دے پائے گا۔ ورنہ آج بھی توبہ کر لینا، مبارکباد دینا رضا المصطفیٰ صاحب کو، انہوں نے جو پروگرام کیا ہے یہاں پر یہ باتیں تمہیں سننے کے لیے مل رہی ہے۔ دوسروں سے مجھے کیا مطلب ہے؟ تمہاری بیٹی صبح کو دین ڈھائے، تمہارا بیٹا صبح کو دین ڈھائے، دوپہر کو دین ڈھائے، شام کو دین ڈھائے، کسی باپ کو تکلیف ہوئی، کسی ماں کو تکلیف ہوئی؟ نہیں ہوتی ہے تکلیف۔ افسوس، بڑا افسوس، کچھ دنوں پہلے گوشت بند کر دیا گیا تھا، چوراہوں پہ ذکر ہو رہا تھا، یا رب کیا ہوگا؟ گوشت بند ہو گیا، ارے یا رب کیا کھائیں گے؟ گوشت بند ہو گیا،
ہائے مسلمان تیرے گھر میں 8 دن سے نماز بند ہے مگر تجھے افسوس نہیں ہوا, چوراہوں پہ ذکر نہیں آیا, تیرے گھر میں صبح کا ناشتہ نہ بنے, بیٹی سے لڑ جائے گا, دوپہر کا کھانا نہ بنے, بیوی کو طلاق دے دے گا, 3-4 دن کھانا نہ بنے, گھر میں آگ لگا دے گا, اور تیرے گھر میں 8 دن تیری اولاد نماز نہ پڑھے, تجھے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا. جب تک فرق نہیں پڑے گا پٹو گے, کٹو گے, لٹو گے, جہاں جاؤ گے پٹو گے. تم بات کرتے ہو غریب نواز کی, بات کرتے ہو مولا علی کی, بات کرتے ہو حسن حسین کی, بات کرتے ہو صابر پاک کی, بات کرتے ہو اعلیٰ حضرت کی, بات کرتے ہو اللہ والوں کی. کوئی مائک لال ہو تو بتا دے غریب نواز کی ایک ٹائم کی نماز چھوٹی, مائک لال بتا دے. بڑے پیر صاحب کی ایک ٹائم کی نماز چھوٹی, مائک لال بتا دے. صابر پاک کی ایک ٹائم کی نماز چھوٹی, ہوش و حواس میں تھے تو کوئی مائک لال بتا دے. حسن حسین کی نماز چھوٹی, ارے یہ تو جنتی جوانوں کے سردار ہے, نہیں چھوٹی. تو یہی مسلمان تھے. اگر جوگی جے پال سامنے آیا, جادوگر آیا, پرتھوی راج آیا, سب کو ٹھکانے لگا دیا, اور یہی ہوا. سارے مسلمان یہی کہتے نظر آئے وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا, نبی کو چاہنے والا نبی پر جان دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, جشن دستار بندی علامہ سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, بہت اچھا پیغام. زندہ باد, زندہ باد. جانتے ہو عمل کچھ بھی نہیں ہے, کارنامے کچھ بھی نہیں, اور خواب دیکھتے ایک نعرہ لگائیں گے کام ہو جائے گا. خواب دیکھتے اونچے, پہلے نعرہ لگانے کے لائق بنو. کھڑے کھڑے موتنے والا اپنے آپ کو حضرت علی کا غلام کہتا ہے, نماز چھوڑنے والا اپنے آپ کو امام حسین پاک کا غلام کہتا ہے, تیری میری بہن بیٹیوں کو تکنے والا غوث پاک کا غلام کہلاتا ہے, شراب جوا بیئر پینے والا اپنے آپ کو اعلی حضرت کا عاشق کہتا ہے. شرم کرو. اور میری بچیوں تم بھی سنو, تم کیا سمجھتی ہو کہ ہم جسم دکھا کے اچھے لگتے ہیں؟ نہیں, ساری کتابیں اکٹھی کرو, اگر 10,000 کی کتاب بھی ہوگی تو وہ ایسے ہی رکھی ہوگی, لیکن ساری کتابوں میں سب سے زیادہ معظم مکرم کتاب اللہ کی کتاب ہے قرآن شریف. بے شک, سبحان اللہ. اس قرآن شریف پہ پردہ ہوتا ہے, اس قرآن شریف پہ غلاف ہوتا ہے, اس قرآن شریف پہ جزدان ہوتا ہے. تو نے کیسے سمجھ لیا تو اپنا جسم دکھا کے خوبصورت لگے گی؟ نہیں, وہ تو ناچنے والی نچنیاں ہوتی ہیں. لڑکیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت میرے نبی کی بیٹی ہے جن کا نام سیدہ فاطمہ ہے. ذرا سیدہ فاطمہ کی ایک کہا, سیدہ فاطمہ کا ایک قول سن لے. او میری بچی سن لے, او میری بہن سن لے, آج کے بعد تیرا بھی دوپٹہ نہیں اترے گا, آج کے بعد تیرے بھی بال نہیں دکھیں گے, آج کے بعد تیرے بھی سینے پہ سے دوپٹہ نہیں ہٹے گا, آج کے بعد تیرا بھی کوئی نمائش نہیں کرے گا, بلکہ دنیا والوں کو بتا دینا ہمیں تو اللہ نے وہ عزت دی ہے, ہمیں تو اللہ نے وہ پاور دیا ہے. ہم پردے میں رہ کر کے جب سیدہ فاطمہ کی کنیز بنتے ہیں, اور کوئی بھی دنیا کی عورت ایسی نہیں ہے جو کسی ولی کو جنم دے دے, جو کسی غوث کو پیدا کر دے, جو کسی غریب نواز کو پیدا کر دے, مگر مسلمان کی بیٹی ہوتی ہے, وہ سیدہ فاطمہ کی کنیز ہوتی ہے. پیدا کرنے پہ آتی ہے تو کبھی امام زین العابدین کو پیدا کرتی ہے, کبھی امام محمد باقر کو پیدا کرتی ہے, کبھی امام جعفر صادق کو پیدا کرتی ہے, کبھی امام موسیٰ کاظم کو پیدا کرتی ہے, کبھی غوث پاک کو پیدا کرتی ہے, کبھی غریب نواز کو پیدا کرتی ہے. وہی عورت ہے جو کبھی صابر پاک کو پیدا کرتی ہے. مگر میری بہن سن لے, وہ سر سے دوپٹہ اتارنے والی نہ تھی, وہ جسم دکھانے والی نہ تھی, وہ موبائلوں پہ
باتیں کرنے والی نہ تھی، وہ تہجد پڑھنے والی تھی، وہ لڑکی تھی جو کھاتی تھی تو فاطمہ کی ادا ہوتی تھی، چلتی تھی تو فاطمہ کی ادا ہوتی تھی، پہنتی اوڑھتی تھی تو فاطمہ کی ادا ہوتی تھی۔ یہ وہ ہوتی تھی جو اگر چلے تو قرآن شریف پڑھا کرتی تھی، لیٹتی تھی تو قرآن شریف پڑھا کرتی تھی۔ او میری بہن سن لے، ذرا توجہ رکھ، سیدہ فاطمہ نے فرمایا عورت کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز، لڑکی کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز، عورت کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز، اس کے پاس سونا نہیں ہے، اس کے پاس چاندی نہیں ہے، اس کے پاس سونا نہیں ہے، اس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے، اس کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے تو وہ اس کی عزت ہے، شرم و حیا، غیرت ہے، اس کا پردہ ہے۔ اگر اس پہ عمل کرے گی تو خدا کی قسم یہاں بھی کامیاب ہوگی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگی۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن دستار بندی، علامہ سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ، شاعر اسلام محمد علی فیضی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہندوستان کا معروف و مشہور شاعر جو اس وقت بڑی تیزی چل رہے ہیں، اللہ نے مقبولیت سے نوازا، بے شک، محمد علی فیضی تشریف لا چکے ہیں، اور بھی یہاں پر علماء اکرام تشریف لا چکے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے، توجہ ہے نا؟ یہ کس کے کارنامے؟ یہ ہمارے تمہارے کارنامے۔ پھر لوگ حکومت کا رونا روتے ہیں، کیوں روتے ہو؟ پھر لوگ غیروں کا رونا روتے ہیں۔ مجھے اتنا بتا دو، کسی مزار شریف پہ عرس ہوتا ہے تو کیا حکومت لیڈیز قوال لا رہی ہے؟ حکومت شیخ چلی لا رہی ہے؟ یہی مسلمانوں کے نوجوان ہیں، یہی مسلمانوں کے بچے ہیں، 3-3 لاکھ روپے اکٹھے کرتے ہیں اور ایسے ہی قوم کا پیسہ اڑا دیتے ہیں۔ آج اگر کسی عالم ربانی کو، کسی امام کو، کسی اچھے عالم کو، کسی مدرس کو اگر تنخواہ میں یا نذرانے میں دین کے نام پر یا اس کے وقت کے نام پر اگر دے دیا تو چیمی گوئیاں ہوتی ہیں۔ لیکن یہ کان کھول کر کے سن لو، جو یہاں پر تھی، یہاں پر نہیں، پورے ہندوستان میں کہیں عرس پاک میں 3-3 لاکھ روپے جو یہ اٹھائے جاتے ہیں، جو قوالیہ ہو رہی ہے، لیڈیز قوال، جینٹس قوال، کیا ان سے اللہ والا راضی ہو سکتا ہے؟ مجھے بتاؤ، یہ غنڈہ گردی کیا حکومت کرا رہی ہے؟ یہ تم کر رہے ہو۔ نمازیں کیا تم سے حکومت چھڑوا رہی ہے؟ یہ تم چھوڑ رہے ہو۔ تمہاری بیٹیاں جو آدھی آدھی ننگی گھوم رہی ہے، بے پردہ گھوم رہی ہے، کس کی شادی ہے؟ حاجی جی کے گھر شادی ہے، حاجی جی کی پوتی دیکھو تو آدھی ننگی گھوم رہی ہے، نمازی جی کی پوتی دیکھو تو آدھی ننگی گھوم رہی ہے۔ ارے میری جول میں جا کر کے دیکھو، بھلا آدمی تو وہاں پر پہنچنے سے کتراتا ہے، مگر یہ بوڑھے ایک بھی آواز نہیں اٹھاتا، یہ نوجوان ایک بھی آواز نہیں اٹھاتا۔ انہیں آواز کب اٹھانی ہے کہ امام کو مسجد سے نکالو، مدرسے سے مدرس کو نکالو، فلاں پیر کی برائی کر دو، فلاں شاعر مقرر کی برائی کر دو، فلاں عالم کی برائی کر دو۔ تمہیں معلوم ہے، یہ بھی جملہ سنتے چلو پیارو، عالموں سے نفرت کرنے والا، اماموں سے نفرت کرنے والا، مدرسے کے بچوں سے نفرت کرنے والا، ہندوستان کے ولیوں کے سردار جن کا نام غریب نواز ہے، ذرا ان کی ایک بات سن لو، ان کے ملفوظات میں لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہے ذرا توجہ کرنا۔ یہ ملفوظات میں ارشاد فرماتے ہیں، کون ہے یہ؟ غریب نواز کہتے ہیں، میرے دور میں ایک شخص ایسا تھا، ایک شخص ایسا تھا، چوراہوں پہ بیٹھ کر کے بڑی بڑی ڈینگیں مارتا تھا، دین اور اسلام کا بڑا ہمدرد اپنے آپ کو ثابت کرتا تھا، مگر مولاناؤں میں کیڑے بھی، مولویوں میں کیڑے بینتا تھا، علماء میں کیڑے بینتا تھا، اور یہ عالموں سے منہ پھیر لیا کرتا تھا، مدرسے کے بچوں سے منہ پھیر لیا کرتا تھا، کسی امام کو دیکھتا تھا منہ پھیر لیا کرتا تھا، عالم کو دیکھتا تھا منہ پھیر لیا کرتا تھا، کسی نمازی کو دیکھتا تھا منہ پھیر لیا کرتا تھا۔ آج بھی کچھ بوڑھے ہیں، آج بھی کچھ بزرگ ہیں جو اپنے آپ کو نمازی بتاتے ہیں اور یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ سب کچھ ختم ہو چلا۔ آج بھی کچھ ایسے ہیں جو 2 ٹائم کی یا 3 ٹائم کی نماز پڑھ لیتے ہیں، دعائے قنوت کی ادائیگی نہیں ہوتی ہے، کہیں کہتا سبحان ربی العظیم، کہیں کہتا سبحان ربی الاعلیٰ، صحیح طریقے سے نماز ادا نہیں کر پاتا، اس کی نماز بھی نہیں ہوتی ہے، مگر یہ
یہ مسجدوں میں فتنہ ڈالے پڑا، فساد ڈالے پڑا، مدرسے بنوا دیے ہیں۔ کان کھول کے سن لو، یہ حکومت کی کمی نہیں ہے، یہ تمہاری کمی ہے۔ نبی نے فرمایا تھا جب وہ قوم اپنے عالموں پر حکومت کرنا شروع کر دے گی، جاہل قوم عالموں پر فتویٰ نہیں، شریعت نہیں، طبیعت ٹھوکے گی اور پیسے کے بلبوتے اپنے آپ کو بڑا بنائے گی، علماء کو حقیر سمجھے گی۔ تو حدیث کا جملہ سنو، ذمہ داری سے بول رہا ہوں، یہاں پر علماء علاقے بھر کے مدرسین بیٹھے ہیں۔ نبی فرماتے ہیں لا يستخف بحقهم الا منافق بین النفاق۔ نبی فرماتے ہیں جو عالموں کو کمتر سمجھتا ہے، جو عالم امام ہو اسے کمتر سمجھتا ہے، جو عالم شاعر مقرر ہو اسے کمتر سمجھتا ہے، اسے حقیر سمجھتا ہے، تو نبی فرماتے ہیں وہ کھلا ہوا منافق ہے، کھلا ہوا منافق ہے۔ اب مجھے بتاؤ، نبی نے مہر لگا دی، قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین جہنم کے نیچے والے طبقے میں رہیں گے۔ کوئی ہے مائی کلال جو حدیث کو کاٹ دے، کوئی ہے مائی کلال جو قرآن کی آیت کو کاٹ دے، کٹ جاؤ گے۔ پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا۔ وہ لوگ سن لے جو اب امام اب غریب نواز کہتے ہیں، وہ عالموں سے نفرت کرتا تھا، عالموں سے منہ پھیر لیا کرتا تھا۔ کچھ دن کے بعد جب اس کی طبیعت خراب ہوئی، اس کا انتقال ہوا، لوگوں نے اس کا منہ کعبے کو کر دیا، مگر خود بخود اس کا منہ کعبے سے پھر جاتا ہے، پھر لوگ کعبے کو کرتے ہیں، اس کا منہ پھر جاتا ہے، وہ لوگ اس کا منہ کعبے کو کرتے ہیں، پھر جاتا ہے۔ لوگ جمع ہو گئے، اکٹھے ہو گئے، سارے لوگ دیکھنے لگے ماجرا کیا ہے؟ کہا کہ یہ اس کا منہ کعبے کو نہیں ہوتا ہے، سارے لوگ دیکھ رہے۔ پھر کہا ایک مرتبہ اور کرو۔ جب لوگوں نے کیا اس کا منہ نہیں ہوا، لیکن وہاں پر ایک صاحب کشف تھا، ایک اللہ والا تھا، ایک عالم ربانی تھا۔ اس نے جب کشف سے دیکھا، اس نے کہا لوگوں اگر صبح تک اس کے منہ کو کعبے کی طرف کر دو گے تو اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے، اس کا منہ پھیر دیا جائے گا کعبے کی طرف۔ اس کا منہ نہیں ہو سکتا، اس کے چہرے کو، اس کا چہرہ دے، اس کا چہرہ کعبے کی طرف ہو، اللہ پسند نہیں کرتا۔ سارے لوگوں نے کہا جب تمہیں اتنا معلوم ہے تو یہ بتاؤ کہ اس کا منہ کعبے کو کیوں نہیں ہو سکتا، کعبے سے کیوں پھر سکتا ہے، کعبے سے کیوں مڑ رہا ہے؟ تو غریب نواز ملفوظات میں لکھتے ہیں اس اللہ والے نے کہا، اس اللہ والے نے کہا ارے یہ وہ ہے جب دنیا پہ رہتا تھا تو عالموں سے منہ پھیر لیا کرتا تھا، نفرت کرتا تھا، مدرسے کے بچوں سے منہ پھیر لیا کرتا تھا، اماموں سے منہ پھیر لیا کرتا تھا، اللہ والوں سے منہ پھیر لیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی بری لگی، اللہ نے کہا ارے تو وارث نبی سے منہ پھیرے گا، اللہ خانہ کعبہ سے تیرے منہ کو پھیر دے گا۔ اب مجھے بتاؤ اللہ کو وہ پسند نہ آئے؟ پیارو کتنے لوگ ایسے ہیں آج کے بعد اگر کوئی ایسا ہو تو اپنے ذہن سے نکال دینا، کیونکہ اس وقت اگر دین کی بقا ہے تو مدرسوں سے ہے، خانقاہوں سے ہے، مسجدوں سے ہے، دینی باتوں سے ہے، دینی تقریروں سے ہے، دینی نعتوں سے ہے، اللہ والوں کے عمل سے ہے، نیک اعمال سے ہے۔ اچھے کام کرو گے، اچھے کامیاب بنو گے تو یہاں پر بھی کامیاب، وہاں پر بھی کامیاب، اللہ بھی راضی اور رسول اللہ بھی راضی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن دستار بندی حضرت علامہ سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ اور ایک شخص ایسا بھی تھا کہ وہ حافظوں کی پیٹ نہیں کرتا تھا، حافظ قرآن کی پیٹ نہیں کرتا تھا۔ ایک شخص ایسا بھی، کسی نے پوچھ لیا، ان پڑھ تھا بیچارہ وہ، کسی نے پوچھ لیا یہ بتاؤ تم پیٹ کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا میں مفتی تو نہیں ہوں، پڑھا لکھا بھی نہیں، امام بھی نہیں، لیکن مجھے جتنا معلوم ہے اتنا بتا نہیں سکتا، دکھا دوں گا۔ بولے میں نہیں کرتا اس لیے کہ وہ حافظ قرآن ہے، اس کے سینے میں قرآن۔ کہا کیوں؟
وہ تو اندر ہے، سینے کے اندر ہے۔ اس نے کہا اچھا ٹھہرو، تھوڑی دیر رک جاؤ۔ گھر گیا، وضو بنایا، قرآن شریف اٹھایا، چوما، سینے سے لگا کر کے لے کے چلا ہے۔ پہلے دیوار ہوتی تھی کچی موٹی موٹی، اس میں بڑی بڑی طاق ہوتی تھی۔ اس نے قرآن شریف کو جزدان میں رکھا، اور رکھنے کے بعد طاق میں رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد کہا آؤ اس طاق کی طرف کو پیٹ کر کے کھڑے ہو جاؤ، جس میں قرآن رکھا ہے اس طاق کی طرف پیٹ کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ تو اس نے کہا پاگل ہوئے ہو، اس طاق کی طرف میں کیسے ہو سکتا ہوں؟ کہا طاق ہی تو قرآن تھوڑی ہے، کہا اس کے تو اندر رکھا ہے۔ کہا اندر ہے تو کیا ہوا؟ کپڑے کے اندر ہے، دو کپڑے لپٹے ہیں، پھر وہ بھی بند ہے، قرآن شریف اندر رکھا ہے، تو پیٹ کر کے کھڑا ہوتا کیوں نہیں؟ اس نے کہا مر جاؤں گا مگر اس کی طرف پیٹ کر کے کھڑا نہیں ہوں گا۔ کہا تیرے دیکھنے میں میرے دیکھنے میں صرف یہی نظریہ ہے، تو حافظ قرآن کو دیکھتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، حافظ قرآن کو دیکھتا تو یہ دیکھتا ہے یہ اس برادری کا بیٹا ہے، تو حافظ قرآن کو دیکھتا تو یہ دیکھتا ہے یہ فلاں جگہ کا رہنے والا ہے۔ میں یہ کچھ نہیں دیکھتا، میں یہ دیکھتا کہ اس کے سینے میں قرآن ہے، یہ قرآن کی طاق ہے، یہ قرآن کی رحل ہے، یہ قرآن کی پیٹی ہے، یہ قرآن کا جزدان ہے۔ اگر یہ چلتا ہے تو اس کے ساتھ قرآن چلتا ہے، اگر یہ کھاتا پیتا اٹھتا بیٹھتا سوتا جاگتا جہاں جاتا ہے اس کے ساتھ میں قرآن چلتا ہے، اور جب قرآن رہتا ہے تب پھر اس کے ساتھ میں اللہ کی رحمتیں بھی ہوتی ہے۔ اس لیے پیٹ بھی نہیں کرتا ہوں، اس کے ہاتھ بھی چومتا ہوں اور ان سے محبت بھی کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنا اپنا نظریہ ہے، لیکن میں جو بتا رہا تھا میری ان باتوں پر توجہ کرو، غور کرو۔ جب میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور جب میں نے حدیث شریف پڑھی تھی اور یہی پڑھا تھا نا ان دونوں کا کما تکونون یولی علیکم، یہ حدیث شریف تھی۔ اے لوگو دونوں کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ جو قوم گناہ حد سے زیادہ کرنے لگتی ہے، جو قوم گناہ کرتے ہوئے شرمائے نہ، جس قوم میں فحاشی عام ہو جائے، جس قوم میں زنا عام ہو جائے، جس قوم میں شراب عام ہو جائے، جس قوم میں جوا عام ہو جائے، جس قوم میں لڑائی جھگڑا فساد عام ہو جائے، جس قوم میں اللہ اور رسول کی نافرمانی ہونے لگے، تو ایسی قوم پر اللہ تعالیٰ ظالم بادشاہ مسلط کر دیتا ہے، عذاب کے طور پر مسلط کر دیتا ہے۔ اے لوگو اگر تمہیں بچنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، تو پھر تمہیں مسجدوں کی طرف آنا پڑے گا، اچھے عمل کی طرف آنا پڑے گا، علماء سے محبت کرنی پڑے گی، تمہیں مدرسوں کی طرف آنا پڑے گا، تمہیں خود دیندار بننا پڑے گا۔ تمہارے گھروں میں دین ڈھایا جاتا ہے، تمہیں خبر بھی نہیں ہے۔ وہ میں نے حدیث پڑھی دی تھی، تم نے سنی لی ہے، بیٹی بھی دین ڈھا رہی ہے، بیٹے بھی دین ڈھا رہے ہیں۔ حکومت کو بعد میں روکنا، پہلے اپنے بیٹوں کو روکو، اپنی بیٹیوں کو روکو۔ وہ تو یہ ہے تمہارے گھر گھر کچھ لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جلسوں سے کیا فائدہ ہے۔ میں کہتا ہوں وہ ایک ہی پہلو دیکھتے ہیں۔ 40 سال کے بزرگ کون سے مدرسے میں پڑھنے جائیں گے؟ کسی مدرس سے پوچھنا چاہتا ہوں 50 سال کے آدمی کون سے مدرسے میں جائیں گے؟ جس کی کھیت جوتتے جوتتے زندگی آدھی ہو گئی ہے، جو بیچارہ کام کاج کر رہا ہے، کون سے مدرسے میں جائے گا؟ نبی نے فرمایا تھا اطلب العلم من المہدی للحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے گور تک، قبر تک۔ کون سا مدرسہ ایسا ہے؟ ارے یہ جلسے جو ہوتے ہیں یہ مدرسے ہی ہوتے ہیں، ایک رات کا مدرسہ ہوتا ہے، اس میں دینی باتیں ہوتی ہے۔ جب پھر ان کے عشق کو نعت شریف سنائی جاتی ہے تو اس کے عشق کو بلند کیا جاتا ہے، اس کے عشق کو ابھارا جاتا ہے، اس کے عشق کو تازہ کیا جاتا ہے، تو پھر یہ آگے بڑھتا ہے۔ پہلے لوہا گرم کیا جاتا ہے، پھر ہتھوڑا مارا جاتا ہے، ہر پہلو سے دینی باتوں سے فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اے لوگو تمہارے گھر میں بیٹیاں بھی ہیں، تمہارے گھر میں بیٹے بھی ہیں، تمہارے
تمہارے گھر میں تمہاری بیوی بھی ہے, تمہارے گھر میں ماں باپ بھی ہے. تم نے کبھی اپنی زندگی کو دیکھا ماں باپ اوپر ہے, ان کے حق کو ادا کر رہے ہو نہیں کر رہے ہو؟ بیوی ساتھ میں ہے, ان کے حق کو ادا کر رہے ہو نہیں کر رہے ہو؟ اولاد نیچے ہے, ان کے حقوق کو ادا کر رہے ہو یہ نہیں کر رہے ہو؟ تینوں کے الگ الگ ہے. اگر کوئی یہ کہے جناب والا, کوئی یہ بولے, بلکہ میں کیا, نبی یہی فرماتے ہیں اگر جس کے ماں باپ جس سے ناراض ہے, او لوگوں سنو, جس کے ماں باپ جس سے ناراض ہے اس کا نبی بھی ناراض, اس کا خدا بھی ناراض. اگر ماں باپ ناراض ہے اور وہ نمازیں پڑھتا ہے تو اس کی نمازیں قبول نہیں, اگر وہ روزے رکھتا ہے تو اس کے روزے قبول نہیں, اگر زکوٰۃ دیتا ہے اس کی زکوٰۃ قبول نہیں, اگر حج کرتا ہے اس کا حج قبول نہیں. یہ ساری چیزیں نبی نے فرمائی ہے. لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا عاق منان ومکذب بقدر. نبی فرماتے ہیں, یہ حدیث ہے میں نے اس لیے پڑھ دی ہے تاکہ میری بات پکی ہو جائے. ماں باپ کی عزت کرو, مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیوی کا گلا گھونٹ دو, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اولاد کی طرف مت دیکھو, اولاد کو مت دیکھو. نہیں, صحیح وہ ہے جو ماں باپ کا بھی حق ادا کرے, بیوی کا بھی اپنی جگہ حق ادا کرے, اور اولاد کا بھی اپنی جگہ حق ادا کرے. یہ تمہاری ذمہ داری ہے, تمہاری ذمہ داری ہے, تمہاری ذمہ داری ہے. کوئی عالم, کوئی امام صرف مسجد اور ممبر سے تمہیں تقریر کر کے بتا سکتا ہے, ہاتھ پکڑ کے عمل کران نہیں. بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو آج کے بعد کسی کی شادی میں ناچنے والی آئیں گی, آج کے بعد ڈی جے بجیں گے, آج کے بعد بینڈ باجے بجیں گے, آج کے بعد شادیوں میں یہ لڑکیاں جو فیشنیلے کپڑے پہن کے جاتی ہیں جائیں گی نہیں. جلسہ تم کرو, بڑے بڑے علماء کو بلاؤ, اور میں تو یہ کہتا ہوں جلسے سے بہت لوگوں میں دینی حرارت بھی رہتی ہے. جی بے شک, دینی حرارت, بیداری رہتی ہے. ایک ایک چھوٹی چھوٹی نیکی بھی اگر قبول ہو گئی نا تو بیڑا پار ہے. حضرت سیدنا حضور غوث پاک کیا وہ آل رسول نہیں تھے؟ اللہ اللہ, وہ تو سید السادات بھی اگر میں کہہ دوں ان کے بعد سے تو بیجا نہیں ہوگا. ولیوں کے سردار سیدنا حضور غوث پاک علم کے پہاڑ تھے, ماں کے پیٹ سے ہی ولی پیدا ہوئے, مادر زاد ولی تھے. مگر نبی نے آ کر کے کہا, خواب میں کہا کہ بیٹا تقریر کیوں نہیں کرتے ہو, بیٹا تقریر کیوں نہیں کرتے ہو؟ کہا میں عجمی ہوں, میں عجمی ہوں, بولا نہیں جاتا. نبی نے منہ میں لعاب دہن ڈال دیا, آگے بڑھا دیا, لعاب دہن ڈال دیا. پھر حضرت علی آتے ہیں, بیٹا تقریر کیوں نہیں کرتے ہو؟ وہی بات کہی, عجمی ہوں. حضرت علی نے بھی لعاب دہن ڈال دیا, ایک مرتبہ کم ڈالا. یہاں بھی نبی کی برابری نہیں کی ہے. وہ باتیں الگ ہیں, کبھی 11ویں کے موقع پر بتاؤں گا. لیکن یہ بتانا چاہ رہا ہوں اس سے اشارہ کیا ہے. اس سے اشارہ, مدرسے کے بچوں کو تو سب پڑھاتے ہیں, انہیں بھولے بھٹکوں کو کون پڑھائے گا, انہیں بھولے بھٹکوں کو کون دیکھے گا, ان کو کون سنوارے گا, ان کو کون سنوارے گا. مگر ہاں اتنا ضرور ہے, اس بات کا خیال رکھنا ہوگا, ایسا نہ ہو کہ بے مقصد جلسہ ہو جائے. کہیں کہیں ایسا ہو جاتا ہے, وہ بھی ادھر علاقے, ہمارے علاقے میں اتنے علماء ہوتے ہیں, ادھر دور جا کر کے علاقے بے مقصد ہو جاتا ہے, پوری رات جلسہ ہوتا رہتا ہے, مگر ایک دو بھی کام کی بات نہیں ہوتی ہے. ان کے ایمان کو بیداری, ان کے ایمان کو بیدار کرو, اور اس کے ساتھ میں بیچ بیچ میں کام کی باتیں ڈال دو. اب یہ مدرسے کے بچے تم دیکھ رہے ہو, 2 قاری ہیں اور 3 حافظ ہیں. یہ 5 بچے یہاں سے فارغ ہوئے ہیں. یہ قاری صاحب قبلہ کی محنت, 4 حافظ ہیں, 4 قاری ہیں اور حافظ, اور 2 حافظ ہیں. 6 بچے یہاں 5 بیٹھے ہوئے ہیں, ایک بچہ شاید ابھی اور آتا ہوگا. 4 قاری ہیں اور 2 حافظ ہیں. یہ کتنی محنت ہوتی ہے تمہیں معلوم ہے, تمہیں پتا ہے کتنی محنت ہوتی ہے. اللہ الصمد,
ایک سورت تم اپنے بچوں کو یاد کرانا، ابھی سے شروع ہو جانا، اور پھر 8 دن کے بعد مجھ سے ملاقات کرنا اور وہ سورت تم مجھے سنوا دینا، تب میں بتاؤں گا۔ آج اگر قاری صاحب تمہارے بچے کو تھوڑا سا مار دے تو یہ ماں بھی بگڑ جاتی ہے اور کہتی ہے قاری صاحب کو ہٹاؤ، دوسرے قاری صاحب کو لاؤ، اور باپ بھی بگڑ جاتا ہے، مدرسے میں لڑنے آ جاتا ہے اور یہ باتیں نہیں کرے گا، پھر یہ کرے گا قاری صاحب نے مدرسے کا ماحول بگاڑ دیا، قاری صاحب کی وجہ سے بچے بھاگ گئے ہیں، قاری صاحب کی وجہ سے بچے نہیں رک رہے ہیں، تو کیا تمہارے بچوں کو گلی ڈنڈا کھلائیں؟ کیا تمہارے بچوں کو کیا مٹھائی کھلائیں؟ ارے جب پڑھایا جاتا ہے، ہم نے بھی مدرسے میں، یہاں سے دور نہیں ہے، یہ علماء سب جانتے، اس میں کچھ تو میرے ہی پڑھا ہوئے ہیں، بدرالعلوم میں اتنا موٹا ڈنڈا رہتا تھا جو میرے ہاتھ کے پٹے ہوئے ہیں، سمجھے خامسہ سادسہ تک والوں کو نہیں چھوڑا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن میں جو بتا رہا ہوں، جب حضرت پیٹا، یہ خود بہترین قاری ہیں، اتنے شان، نعت تو سنتے ہی ہو، قرآن شریف بھی حضرت لاجواب پڑھتے ہیں، بہت شاندار قاری۔ بہرحال بڑی مشکل سے یاد ہوتا ہے اور بڑی مشکل سے یاد رہتا ہے، یہ محنت کرنا، اور یہ ماں باپ کی اگر ہیلپ نہیں ہوگی، ماں باپ کا سہیوگ نہیں ہوگا تو استاد اکیلا بیچارہ اکیلا پڑ جاتا ہے۔ ہر بچہ پڑھائی سے بچتا ہے، بچنے کی کوشش کرے، کبھی ادھر کو بھاگے گا، کبھی ادھر کو بھاگے گا، کبھی ادھر۔ گھر پہ ماں باپ سنبھالے، مدرسے میں استاد سنبھالے، دونوں مل کر کے بچے کی زندگی سنبھالے، تب جا کر کے ہوتا ہے۔ تمہیں معلوم ہے، اور ماؤں کا اتنا بڑا حق ہے، صبح اٹھیں، بچے کو نہلائے دھلائے تیار کر دیں، اس کو ناشتہ کرائیں، اس کے منہ کو چومیں اور اسے سینے سے لگائیں، اور یہ ماں دعا کر کے مدرسے بھیج دے۔ آج یہ بچے بیٹھے ہیں، ان کی مائیں کتنی خوش ہو رہی ہوں گی۔ ایک ماں وہ بھی ہے، اللہ سمجھنی شاپور کے علاقے میں، وہ ماں ایک جگہ ہے غزالہ، وہاں پر ایک ماں ہے جس ماں نے اپنے پاس میں بچے کو پڑھایا، 3 سال سے ہی پڑھانا شروع کر دیا، ماں پڑھاتی جا رہی ہے، الف با تا سا، ماں پڑھاتی جا رہی ہے، جب بچہ پڑھتا جا رہا ہے، آگے تک پڑھتا چلا گیا، اب ماں پڑھا رہی ہے، وہ بچہ 9 سال کا ہو جاتا ہے۔ اور مدرسے کے بچوں تم بھی سن لینا، آج اگر مدرسے کے جو انتظام کرنے والے ہیں، جو منتظمین ہیں، ان سے پوچھو کتنی مشکلیں پڑتی ہیں، چندہ کرنا آسان نہیں ہے۔ یہ مولانا افسر صاحب ہیں، ان سے پوچھو، مدرسہ چلا رہے ہیں، یہاں پر اور بھی علماء مدرسہ چلا رہے ہیں، لیکن چلانا بڑا مشکل ہے۔ روزانہ اگر 100 بچے مدرسے میں ہوتے ہیں، پوری ایک بارات کا کھانا ہو جاتا ہے، 3 ٹائم 2 ٹائم کھانا، 1 ٹائم ناشتہ۔ اگر کبھی دال پتلی ہو گئی تو مدرسے کے بچے اسٹرائک کرنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی استاد کی طبیعت خراب ہو گئی تو مدرسے کے بچے باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر گرمیوں میں پنکھا نہیں ملا، گرمیوں میں اے سی نہیں ملی، ٹھنڈا پانی نہیں ملا تو مدرسے میں بچے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر جاڑوں میں گرم پانی نہیں ملا مدرسے میں بچے رکتے نہیں ہیں۔ لیکن یہ میں بتاتا ہوں، اس بچے کی ذرا زندگی دیکھو، تمہیں زندگی سدھارنے کا بڑا اچھا موقع ملے گا۔ یہ ایک بچہ جو اپنی ماں سے پڑھتا ہے، غریب کا بچہ ہے، جس کے باپ بھی نہیں ہے، غریب کا بچہ ہے، یہ ماں پڑھا رہی ہے۔ اب یہ بچہ 9 سال کا ہو جاتا ہے، ماں کو فکر ہو گئی، میں اپنے بچے کو اب کہیں اور بھیجوں گی، کسی کامل استاد سے پڑھاؤں گی، جتنا میرے پاس تک میں پڑھا چکی، جتنا میرے پاس تک میں دے چکی۔ یہ ماں پڑھاتے اب پوچھ رہی ہے، بھیا کوئی اچھا عالم ہو تو بتاؤ، کوئی کامل استاد ہو تو بتاؤ۔ لوگوں نے بتایا، ایک غزالہ میں ایک بڑا رئیس آدمی ہے، ایک رئیس آدمی ہے، اس کے بچے کو پڑھانے ایک استاد آتے ہیں، کامل استاد آتے ہیں، اللہ الصمد، بہت ہی کامل استاد آتے ہیں۔ اگر وہ تمہارے بچے کو پڑھا دے تو تمہارا بچہ کامیاب ہو جائے گا۔ اب یہ بیچارہ غریب بچہ ہے، جس کے جسم پہ اچھی قمیص نہیں ہے، جس پاؤں میں اچھے جوتے نہیں ہیں، جس کے پاس روپیہ پیسہ بھی نہیں ہے، ادھر وہ مستاد امیر زادے کو پڑھانے آئے ہیں 6 کلومیٹر کی دوری پر سے، 6 کلومیٹر کی دوری پر استاد کا گھر ہے۔ گھوڑی پہ چڑھ کے آتے ہیں، پہلے سواری یہی تھی، گھوڑی پہ چڑھ کے آتے ہیں، اب پڑھا رہے صبح سے شام تک۔ اس بچے نے ماں نے بھیج دیا، اس نے ماں کے
ہاتھ چومے. کہا ماں میں جاؤں؟ کہا بیٹا پڑھاؤں گی میں اگر استاد نہ پڑھائے لیکن ایک عالم کا کم سے کم دیدار تو ہو جائے گا. عالم کا دیدار ضرور کرنا. یہ ماں اپنے بچوں کو گھٹی میں پلا رہی ہے. آج کی ماں اپنے بیٹے کو گالی سکھاتی ہے. آج کی ماں اپنی بیٹی کا دوپٹہ اتار کے چمٹیاں لگاتی ہے. آج کی ماں اپنی بیٹی کا وضو نہ بنوا کر کے اس کے لالی پاؤڈر کریم میک اپ کراتی ہے. آج کی ماں اپنی بیٹی کو فلموں کی طرف کھانا پینا سکھاتی ہے. لیکن وہ ماں کہہ رہی ہے بیٹا اگر سبق نہیں ملے گا استاد کا دیدار تو ہوگا. استاد کا دیدار ہوگا, عالم کا دیدار ہوگا. محبت سے دیکھنا. صبح صبح بچہ جا کر کے کھڑا ہو گیا. غریب بچہ ہے, پاؤں میں جوتی پھٹی پرانی ہے, قمیص کرتا بالکل پھٹا پرانا ہے, کوئی اچھا لباس نہیں ہے. بچہ کھڑا ہے دیکھ رہا ہے. میری ماں نے کہا عالم کو محبت سے دیکھنا, عالم کا دیکھنا, نبی کا دیکھنا ہے. عالم سے مصافحہ کرنا, نبی سے مصافحہ کرنا ہے. بچہ دیکھ رہا ہے. استاد نے دیکھا, دیکھ کر کے چلے گئے. بچے نے سلام کیا, جواب دیا, چلے گئے. پھر جب شام کو آنے کا ٹائم آیا تو دیکھا بچہ پھر کھڑا ہے. ایک دن نہیں, 2 دن نہیں, 1 دن نہیں, 2 دن نہیں, 1 مہینہ نہیں, کچھ دنوں کے بعد جب عالم صاحب نے دیکھا اس بچے کے پاس اپنی گھوڑی روک دی, اتر گئے. کہا بیٹا کیا چاہتے ہو؟ کہا ماں نے کہا اگر اجازت ہو تو آپ کے ہاتھ چوم لوں. عالم کے ہاتھ چوم لیے. تم نے اپنے بچوں کو کتنی مرتبہ بتایا بیٹا مدرسے جانا تو پہلے عالم صاحب کے ہاتھ چومنا, مسجد جانا امام صاحب کے ہاتھ چومنا, کام پہ جانا تو فلاں نمازی, فلاں عالم, فلاں امام کے ہاتھ چومنا. تم نے یہ اپنے بچوں کو سکھایا؟ نہیں سکھایا. لیکن سنو یہ ماں سکھا رہی ہے. بچے نے ہاتھ پکڑا اور چوم لیا. کہا بیٹا کیا چاہتے ہو؟ کہا حضرت میں پڑھنا چاہتا ہوں. میری ماں کے پاس جتنا علم تھا انہوں نے پڑھا دیا, میں پڑھنا چاہتا ہوں. جب کہا انہوں نے ایک ٹھنڈی سانس لی. کہا او بیٹا تمہیں دیکھ کر کے پڑھانا تو میں بھی چاہتا ہوں مگر مجبوری یہ ہے, میرے پاس مجبوری یہ ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میرے پاس وقت نہیں ہے. کسی اور عالم سے پڑھ لو, فلاں جگہ چلے جاؤ. کہا میرے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے, میرے پاس اتنی دولت نہیں ہے, میں آپ سے پڑھنا چاہتا ہوں. کہا بیٹا مجبوری ہے, معاف کرنا, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, وقت نہیں ہے. تم خود بتاؤ اگر وقت ہوتا میں تمہیں پڑھا دیتا. صبح سے شام تک میں امیر زادے کو پڑھا رہا ہوں. وہ بچہ کیا بولا؟ وہ مدرسے کے بچوں تم گھنٹی سے چرتے ہو, تمہیں تھوڑا سا موقع مل جائے قرآن خوانی میں گھنٹوں گھنٹوں گزار کے آتے ہو, کہیں سبق سنانا نہ پڑے, کہیں پچھلا سنانا نہ پڑے, پارا سنانا نہ پڑے, گھنٹی نکل جائے انشاء دکھانی نہ پڑے, ٹائم ہو جائے چھٹی کا تبھی مدرسے میں گھسیں گے. اس بچے کو دیکھو, اس بچے کو دیکھو. یہ بچہ کہہ رہا ہے حضرت آنکھوں میں آنسو ہے. ادھر بچہ عالم صاحب کا دیدار کر رہا ہے اور ادھر ماں مصلی پہ پڑی ہے, سجدے میں پڑی ہے, اور ماں سجدے سے اٹھ کر کے اپنے بیٹے کے لیے دعائیں کر رہی ہے. مولا میرے بیٹے کو عالم ربانی بنا دینا, میرے بیٹے کو عالم ربانی بنا دینا. او ماں اگر تم ایسی بن گئی تو تمہاری اولاد کہیں کنیز فاطمہ ہوگی, کہیں غلام حسین ہوگا. اب وہ بچہ ادھر استاد سے باتیں کر رہا ہے, ماں دعائیں کر رہی ہے. وہ بچہ کہہ رہا ٹائم میں بتا دوں, وقت میں بتا دوں, تب تو تم مجھے پڑھا دو گے. استاد کہنے لگے ہاں میں پڑھا دوں گا, ٹائم بتاؤ, وقت بتاؤ. کہا استاد صاحب جب تم پڑھانے آؤ گے, جب جاؤ گے تو میں آپ کے ساتھ چلوں گا, میں راستے میں پڑھتا چلوں گا. جتنی تیز آپ کی گھوڑی چلے گی میں دوڑوں گا, جتنی تیز آپ کی سواری چلے گی میں بھی پیچھے پیچھے چلوں گا. سوال پوچھتا جاؤں گا, آپ جواب دیتے جانا. انہوں نے سوچا 1-2 سوال کرے گا, 2-4 منٹ کا معاملہ ہوگا, اسے بتا دوں گا, اس کی بھی بات رہ جائے گی, میرا بھی دل کو کلیجے کو ٹھنڈک پہنچے گی. انہوں نے ہاں بھر لی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا میں تمہیں پڑھاؤں گا. کہا ٹھیک ہے, ہاتھ
छाछू में उस्ताद चले गए, बच्चा के माँ को चिपट गया, कहने लगा माँ उस्ताद मान गए, मैं पढ़ूंगा कहाँ से? माँ पढ़ा रही है बेटा, ये सवाल डिस्कस कर लेना, सही हो तो ठीक है, गलत हो तो उनसे पढ़ लेना। माँ ने पढ़ा दिया। अब ये बच्चा क्या करता है सुनो, जैसे उस्ताद के जाने का टाइम होता है घोड़ी के पीछे दौड़ना शुरू कर देता है। बच्चा पढ़ रहा, उस्ताद पढ़ा रहे। ओ मदरसे के बच्चों, अगर तुम्हें जरा सी कमी हो जाए भागते हो, माँ बाप से शिकायत करते हो, पढ़ाई छोड़ देते हो। इस बच्चे को देखो, एक कदम नहीं, एक दो कदम नहीं, 1 किलोमीटर नहीं, बच्चा पढ़ता जा रहा है, भागता जा रहा है। मुझे कहले ले दिया जाए, न पाँव में जूता चप्पल है, न अच्छे कपड़े पहना है। अरे ये इल्म का सिपाही है, सिपाही, इल्म सीखने वाला ये बच्चा है। घोड़ी के पीछे दौड़ रहा है, बराबर से पढ़ रहा है। 1 किलोमीटर नहीं, 6 किलोमीटर ये बच्चा दौड़ता हुआ चला गया, मगर सबक पूरा नहीं हुआ। कहा इंशाल्लाह अब कल पढ़ेंगे। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, रोजाना ये बच्चा 6 किलोमीटर बैठ के नहीं पढ़ता। नीचे टाट नहीं है, नीचे कंबल नहीं है, नीचे दरी नहीं है, नीचे फर्श नहीं है, ऊपर पंखा नहीं है। अरे गर्मी पड़ रही है, बच्चा भाग रहा है, भाग करके उस्ताद से पढ़ रहा है। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, तारीख उठा करके देखो, 6 साल तक ये बच्चा पढ़ता रहा। इस बच्चे का नाम इमाम मोहम्मद गजाली है। यही वो आलिम बना। आज के दौर का अगर कोई सूफी हो, आज के दौर का अगर कोई आलिम हो, आज के दौर का अगर कोई आलिम रब्बानी हो, आलिम बामल हो, जब तक इस आलिम की किताबों का मुताला नहीं करेगा, उस वक्त तक उसे पूरी जानकारी हासिल नहीं। नारे तकबीर, हाथ उठाकर जवाब दे। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, तहफ्फुज़े कुरान कॉन्फ्रेंस, अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे मदरसे के बच्चों, अपने असातिज़ा का साथ दो। और इनके माँ बाप, अगर बेटा तुम्हें कोई उस्ताद मारता, वो तुम्हारा दुश्मन नहीं है, दोस्त है। ये मेरा रुमाल है ना, यहाँ लग जाए, ये झटक रहा हूं, इससे मोहब्बत है, दुश्मनी नहीं। इस पे जरा सी गर्द भी रहने नहीं देता। ऐसे ही तुम्हारा उस्ताद अगर तुम्हें पीट रहा, डांट रहा, फटकार रहा, वो तुम्हें सुधारना चाहता, संभालना चाहता, उसके उतनी इज्जत करो, उसका दिल पिघल जाएगा। और मौलवियत पढ़ने वालों बच्चों, ये भी सुन लो, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो किताबों का अदब नहीं करते। जलालैन शरीफ है, इसी बक्से के ऊपर फेंक दी। मिशकात शरीफ है, ऐसे फेंक दी। वहीं लुंगी पड़ी है, वहीं सने हुए बर्तन। नहीं बेटा, जब तक उस्तादों और किताबों का अदब नहीं आएगा, उस वक्त तक खुशबूदार इल्म हासिल नहीं हो सकता। ये मेरी बात लिख लियो। मदरसे के बच्चों, तुम्हारे लिए ये जरूरी। यार तुम्हें तो रोजाना कुरान की तफसीर जलालैन शरीफ, रोजाना तुम्हें उसे छूने का मौका मिलता है। नबी की हदीस है, मिशकात शरीफ, और अगर बुखारी शरीफ तक पहुंचो, मुस्लिम शरीफ, जितनी तुम्हें मौका मिलता छूने का। लुंगी उतारी, घेरा बनी छोड़ गया, नहीं, वही आदत आगे तक रह जाती है, वही आदत आगे तक हो जाती है। इसलिए अपने अखलाक अच्छा करो बेटा, अपना किरदार अच्छा करो, क्योंकि कौम की नजरें तुम पे रहती हैं। अगर एक गलती करता तो सारे लोग देखते हैं। बोलो, आज के बाद बच्चों को पढ़ाओगे जी, आधा टुकड़ा खा लेना, आधी रोटी, गोश्त से मत खाना, चटनी से खाना जी। बच्चों को पढ़ाओ। कम से कम 50 साल लगेंगे, इतने नीचे आ गए हैं। 50 साल लगेंगे, इतने नीचे आ गए। तारीख उठा करके देखो, तारीख उठा करके देखो, जब से दुनिया बनी अब तक जो इल्म से दूर हुई
وہ برباد ہوئی. جی جو قوم علم سے دور ہوئی ہے وہ برباد ہوئی ہے, اور جس قوم نے علم کو اپنایا ہے وہ مالدار بھی ہوئی ہے اور آباد بھی ہوئی. بے شک سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ بس اب تقریر بڑھانا نہیں چاہتا ہوں. یہاں پر علماء کا تعارف بھی نہیں کرا پایا تھا میں. سب جانتے ہو علاقے کے. اللہ ان سب کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. آمین ہمارے اللہم آمین. حضرت اللہ مولانا رضا المصطفیٰ صاحب, حضرت ان کی بڑی محنتیں, بڑی کاوشیں. شاعر صاحب یہ آپ ہی کی بستی کے, بتاؤ پورے شاعر ہیں کتنے شانداری, پورے ہندوستان میں سب میں جاتے ہیں, تمہارے گاؤں کا نام روشن ہوتا ہے. محمد علی فیضی, ان کا گاؤں میں اگر کوئی منتری ہوتا ہے وہ تو نام اتنا روشن نہیں ہوتا جتنا ان کی وجہ سے نام روشن. بے شک سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسے ہی سب کے جن کے یہ, تو تمہارے بچے بھی ایک دن ایسے ہی بنیں گے انشاءاللہ. مائیں بہنوں انشاءاللہ. نہیں, کچھ لڑکیاں جو مدرسے میں پڑھتی ہیں نا حضرت, وہ بیچاری اپنے آپ کو کمتری کا شکار سمجھ کے شادی میں پھر وہ بھی ویسے ہی کپڑے پہن لے. کہا کو ہم نقاب لگائیں گے تو ہم اکیلے دکھیں گے, یہ دکھیں گے, وہ دکھیں گے. وہ کمتری کا ارے تجھے تو فخر ہونا چاہیے, اور نقاب لگا کر کے جا تاکہ اس سے پتہ چلے دیکھ فاطمہ کا طریقہ کون سا ہے. اپنے آپ کو ڈھک کے جا تاکہ پتہ چلے اسلام کی شہزادی کا طریقہ کون سا اور نچکیوں کا طریقہ کون سا. جی بے شک. جب وہ نہیں شرماتی تم بھی مت شرماؤ. تمہیں تو سینہ ٹھوک کے بولنا چاہیے کہ تم تو نچکیوں کے طریقے, ہم تو نبی کی بیٹی کے طریقے. کبھی کمتری کا شکار میں تو کئی ایک کی شکایت آئی کہ کیا کریں, وہ ایک دو مدرسے میں پڑھ رہی تھی, باقی پورا خاندان اب شادی میں, اسے بھی مجبوراً پھر ویسے ہی پہننا. نہیں مت پہن, وہی پہن کے جاؤ سب کے سامنے وضو بناؤ. کیسی مسلمان ہے, کیسے مسلمان کی بیٹی ہے تو, سمجھے کیا لگائے پڑی ہے, ناخن پالش لگائے پڑی ہے, تو اس سے وضو نہیں ہوگا تیرا. سمجھے جسم بھیگے گا ہی نہیں تو وضو کہاں سے ہوگا. جی نہیں ہوگا وضو. ارے لے نماز نہیں پڑھے جو نبی کا کلمہ پڑھ رہی ہے, حلال گوشت کھاتی ہے, پھر حرام میں اور حلال میں تیرے لیے فرق ہی کیا. اتنا ذلیل کر دے تو, اتنا ذلیل کر دے, اسے پتہ چل جائے کہ وہ کس منزل پہ. سمجھے تم بھی اگر تبلیغ کرو گی تبھی کام بنے گا, کیونکہ ہم گھر جا کر کے تبلیغ نہیں کر سکتے. مدرسے کی بچیاں اگر میری بات سن رہی ہو تو لگ جائیں بالکل, تبلیغ کرو, حدیثیں سنا, انہیں بتاؤ اور فخر کرو اپنے آپ پر. تم اس طریقے پر ہو جس پہ حضور غوث پاک کی ماں تھی, حضور غوث پاک کی بیٹیاں تھی. تم اس طریقے پر ہو جس پہ غریب نواز کی بیٹی تھی, اس طریقے پر ہو جس پہ اللہ والی. یہ کون سے طریقے پر ہیں اس پہ جو بمبئی کی فلمیں بنا رہی ہیں. سمجھے, کہنا تم وہ نچ گئی ہیں, تمہیں مبارک ہو, اور نبی کی اور ولیوں کی شہزادیاں ہمیں مبارک. بے شک سبحان. اور مائیں ساتھ دیں, تم سب لوگ ساتھ دو. مدرسے کا خیال رکھنا, یہ جو مدرسہ نا مدرسہ, ایک دن حضرت کی بھی ہماری بھی سب کی ایسی دستار ہوئی تھی. 6 بچے فارغ ہوئے, 6. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اشارے پہ ذرا سا, ایک تو ساری قوم ساری دنیا کی نظریں دین اور اسلام پہ اور مسلمانوں پہ ٹکی ہوئی. سمجھ رہے, اور ہم لوگ بھی اسی میں گڑبڑی کرنے لگے. اللہ کے واسطے سیاست میں مت ڈالنا, اللہ کے واسطے لڑائی جھگڑوں میں مت ڈالنا. ارے یار دیکھو نا, جب جماعت ہوتی ہے, جماعت, بس یہ بات کہہ دوں میں ختم, جماعت ہوتی ہے تمہارے یہاں مسجد میں, جی تو اس میں یہ ہوتا کہ نہیں سید صاحب یہاں کھڑے ہوں گے, تو پٹھان صاحب یہاں کھڑے ہوں گے, تو ترک صاحب یہاں کھڑے ہوں گے, تو شیخ صاحب یہاں کھڑے ہوں گے, تو انصاری صاحب یہاں کھڑے, ایسا ہوتا ہے کیا؟ نہیں, سب ایک صف میں ہوتے ہیں. تمہیں پیغام مل گیا, موڑے سے موڑا ملا دیا تمہارا. سمجھ رہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں تم الیکشن مت لڑو, تم پردھانی میں جسے چاہو ووٹ دو, مجھے کوئی مطلب نہیں اس سے. اسے ووٹ دو جو تمہارے دین کا خیر خواہ اور قوم کا خیر خواہ, اسے تم اپنا ووٹ دے کر کے جتاؤ, مجھے کوئی مطلب نہیں. مگر یہ اسی حد تک رکھو, اسی حد تک. اب ایسا نہیں ہے کہ اگر دوسری پارٹی والے کا امام ہو گیا تمہاری نمازیں اس کے پیچھے نہیں ہو رہی ہیں. جی سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اب ایسا نہیں ہے کہ اگر ادھر کا بچہ حافظ قرآن ہوا, نہ, یہ دوسری پارٹی کا, یہ قرآن شریف سنا ہی نہیں سکتا. اب قرآن شریف بھی دوسری پارٹی کا ہو گیا. حضرت گاؤں میں یہ بہت چل رہی ہے, ورنہ بچ نہیں سکتے ہو. کہ کیوں؟ ارے وہ تو اس پارٹی کا بچہ کیسے سنائے گا, یہ تو ہماری پارٹی کا سنائے گا. ورنہ امام صاحب تم الحمدللہ سے پڑھاؤ, یا اس مسجد کی پارٹی کا امام رہے گا, ہماری پارٹی کا نہیں رہے گا, یا اس پارٹی کا. کیا ہے یہ؟ یا ایک برادری کا کہیں زیادہ ہوتے تو کہتے نا اسی برادری کا رہے گا. تمہاری برادری چھٹکائی تھی صرف,
लड़ाई झगड़ा सियासत अगर मदरसे में चलाई ना, बच नहीं सकते, हिसाब दे नहीं मिलेगा तुमसे। दीन में, दीन के काम में टांग अड़ाने वाले माने जाओगे, और दीन के काम में टांग अड़ाने वाले का बहुत बुरा हश्र होता है। तुम्हारी थोड़ी देर की नेतागर्दी सब यहीं पर रखी रह जाएगी। इसलिए मैं तुम्हें अल्लाह और